اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البروج کا ترجمہ اور مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس کو صحیح بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے مضبوط کلوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ وشاہد و مشہود، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی۔ قتل اصحاب الاخدود، کہ مارے گئے گڑھے والے۔ النار ذات الوقود، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی۔ اذ ہم علیہا قعود، جب کہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ وما نقموا منہم الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس خدا پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ الذی لہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء شہید، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے اور وہ خدا سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا۔ ثم لم یتوبوا، اور پھر اس سے توبہ نہ کی یعنی تائب نہ ہوئے۔ فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات تجری من تحتها الانہار، جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ ذالک فوز الکبیر، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت۔ ان ہوا یبدئ و یعید، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ وہو الغفور الودود، وہ بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ وہو الغفور الودود، وہی بخشنے والا محبت کرنے والا ہے۔ ذو العرش المجید، عرش کا مالک بزرگ و برتر۔ فعال لما یرید، اور جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ هل اتاک حدیث الجنود، کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے؟ فرعون و ثمود، فرعون اور ثمود کے لشکروں کی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ بل ہوا قرآن مجید، ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے۔ فی لوح محفوظ، اس لوح میں نقش ہے جو محفوظ ہے۔ اب ہم سورہ کے مختصر تفسیر بیان کریں گے۔ والسماء ذات البروج، اصل الفاظ ذات البروج یعنی برجوں والے آسمان کی۔ مفسرین میں سے بعض نے اس سے مراد قدیم علم ہیئت کے مطابق آسمان کے 12 برج لیے ہیں، اور ابن عباس، مجاہد، قتادہ، حسن بصری، ضحاک کے نزدیک اس سے مراد آسمان کے عظیم الشان تارے اور سیارے ہیں۔ والیوم الموعود یعنی روز قیامت۔ وشاہد و مشہود یعنی دیکھنے والے اور دیکھی جانے والی چیز کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، مگر
میرے نزدیک سلسلہ کلام سے جو بات مناسبت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھنے والے سے مراد ہر وہ شخص ہے جو قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور دیکھی جانے والی چیز سے مراد خود قیامت ہے، جس کے ہولناک احوال کو سب دیکھنے والے دیکھیں گے۔ یہی بات مجاہد، اکرمہ، ضحاک، ابن نجی اور بعض دوسرے مفسرین نے کوٹ کی ہے۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، گڑھے والوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے بڑے گڑھوں میں آگ بھڑکا کر ایمان لانے والے لوگوں کو ان میں پھینکا اور اپنی آنکھوں سے ان کے جلنے کا تماشا دیکھا تھا۔ مارے گئے کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اللہ کی لعنت پڑی اور وہ عذاب الہی کے مستحق ہو گئے۔ اس بات پر 3 چیزوں کی قسم کھائی ہے: ایک برجوں والے آسمان کی، دوسرے روز قیامت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور تیسرے قیامت کے ہولناک مناظر کی اور ساری مخلوق کی جو ان مناظر کو دیکھے گی۔ پہلی چیز اس بات پر شہادت دے رہی ہے کہ جو قادر مطلق ہستی کائنات کے عظیم الشان ستاروں اور سیاروں پر حکمرانی کر رہی ہے، اس کی گرفت سے یہ بے بس اور حقیر انسان کہاں بچ سکتا ہے۔ دوسری چیز کی قسم اس بنا پر کھائی گئی ہے کہ دنیا میں ان لوگوں نے جو ظلم کرنا چاہا کر لیا، مگر وہ دن بہرحال آنے والا ہے جس سے انسانوں کو خبردار کیا جا چکا ہے کہ اس میں ہر مظلوم کی داد رسی، ہر ظالم کی پکڑ ہوگی۔ اور تیسری چیز کی قسم اس لیے کھائی کہ جس طرح ان ظالموں نے ان بے بس اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھا، اسی طرح قیامت کے روز ساری خلق دیکھے گی کہ ان کی خبر کس طرح لی جاتی ہے۔ گڑھوں میں آگ جلا کر ایمان والوں کو ان میں پھینکنے کے متعدد واقعات روایات میں بیان ہوئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں کئی مرتبہ اس طرح کے مظالم کیے گئے۔ ان میں سے ایک واقعہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک بادشاہ کے پاس ایک ساحر تھا۔ اس نے اپنے بڑھاپے میں بادشاہ سے کہا کہ کوئی لڑکا ایسا معمور کر دے جو مجھ سے سحر یعنی جادو سیکھ لے۔ بادشاہ نے ایک لڑکے کو مقرر کیا، مگر وہ لڑکا ساحر کے پاس آتے جاتے ایک راہب سے بھی جو غالباً مسیح علیہ السلام کا پیروکار تھا اس سے ملنے لگا اور ان کی باتوں سے متاثر ہو کر ایمان لے آیا، حتیٰ کہ اس کی تربیت سے صاحب کرامت ہو گیا اور اندھوں کو بینا اور کوڑیوں کو تندرست کرنے لگا۔ بادشاہ کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہ لڑکا توحید پر ایمان لے آیا ہے تو اس نے پہلے تو راہب کو قتل کیا، پھر اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا، مگر کوئی ہتھیار، کوئی حربہ اس پر کارگر نہ ہوا۔ آخر لڑکے نے کہا کہ اگر تو مجھے قتل کرنا ہی چاہتا ہے تو عام مجمع میں مجھے لے جا اور بسم ربک الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام پر کہہ کر مجھے تیر مار، میں مر جاؤں گا۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا اور لڑکا مر گیا۔ اس پر لوگ پکار اٹھے کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ کے ساتھیوں نے اس سے کہا یہ تو وہی کچھ ہو گیا جس سے آپ بچنا چاہتے تھے۔ لوگ آپ کے دین کو چھوڑ کر اس لڑکے کے دین کو مان گئے۔ بادشاہ یہ حالت دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ اس نے سڑکوں کے کنارے گڑھے کھدوائے، اس میں آگ بھروائی اور جس نے ایمان سے پھرنا قبول نہ کیا اس کو آگ میں پھینکوا دیا۔ یہ روایت احمد، مسلم، نسائی، ترمذی، ابن جریر، عبد الرزاق، ابن ابی شیبہ، طبرانی وغیرہ کتابوں میں کوٹ ہو۔ دوسرا ایسا ہی واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایران کے ایک بادشاہ نے شراب پی کر اپنی بہن سے زنا کا ارتکاب کیا اور دونوں کے درمیان ناجائز تعلقات استوار ہو گئے۔ بات کھلی تو بادشاہ نے لوگوں میں اعلان کرایا کہ خدا نے بہن سے نکاح حلال کر دیا ہے۔ لوگوں نے اسے قبول نہ کیا تو اس نے طرح طرح کے عذاب دے کر عوام کو یہ بات ماننے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ وہ آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ہر اس شخص کو پھینکواتا چلا گیا جس نے اسے ماننے سے انکار کیا۔ حضرت علی کا بیان ہے کہ اسی وقت سے مجوسیوں میں محرمات سے نکاح کا طریقہ رائج ہوا۔ تیسرا واقعہ ابن عباس نے غالباً اسرائیلی روایات سے نقل کیا ہے کہ بابل والوں نے بنی اسرائیل کو دین موسیٰ سے پھر جانے پر مجبور کیا۔
یہاں تک کہ انہوں نے آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں ان لوگوں کو پھینک دیا جو اس سے انکار کرتے تھے۔ لیکن سب سے مشہور واقعہ نجران کا ہے جسے ابن ہشام، طبری، ابن خلدون، صاحب معجم البلدان وغیرہ اسلامی مورخین نے بیان کیا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حمیر یمن کا بادشاہ طوبان اسد ابو قرب ایک مرتبہ یثرب گیا، جہاں یہودیوں سے متاثر ہو کر اس نے دین یہود قبول کر لیا اور بنی قریظہ کے 2 یہودی عالموں کو اپنے ساتھ یمن لے گیا۔ وہاں اس نے بڑے پیمانے پر یہودیت کی اشاعت کی۔ اس کا بیٹا ذونواس اس کا جانشین ہوا۔ اس نے نجران پر جو جنوبی عرب میں عیسائیوں کا گڑھ تھا حملہ کر دیا تاکہ وہاں سے عیسائیت کا خاتمہ کر دے اور اس کے باشندوں کو یہودیت اختیار کرنے پر مجبور کر دے۔ ابن ہشام کہتے ہیں کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ کے اصل دین پر قائم تھے۔ نجران پہنچ کر اس نے لوگوں کو دین یہود قبول کرنے کی دعوت دی، مگر لوگوں نے انکار کیا۔ اس پر اس نے بکثرت لوگوں کو آگ سے بھرے ہوئے گڑھوں میں پھینک کر جلوا دیا اور بہت سوں کو قتل کر دیا، یہاں تک کہ مجموعی طور پر 20,000 آدمی مارے گئے۔ اہل نجران میں سے ایک شخص دوس ذو سالبان بھاگ نکلا، اور ایک روایت کی روح سے اس نے کیسر روم کے پاس جا کر اور دوسری روایت کی روح سے حبش کے بادشاہ نجاشی کے ہاں جا کر اس ظلم کی شکایت کی۔ پہلی روایت کی روح سے کیسر نے حبش کے بادشاہ کو خط لکھا اور دوسری روایت کی روح سے نجاشی نے کیسر سے بحری بیڑا فراہم کرنے کی درخواست کی۔ بہرحال آخرکار حبش کی 70,000 فوج اوریات نامی ایک جنرل کی قیادت میں یمن پر حملہ آور ہوئی اور ذونواس مارا گیا۔ یہودی حکومت کا خاتمہ ہوا اور یمن حبش کی عیسائی سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ان اوصاف کا ذکر کیا گیا ہے جن کی بنا پر وہی اس کا مستحق ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اور وہ لوگ ظالم ہیں جو اس بات پر بگڑتے ہیں کہ کوئی اس پر ایمان لائے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق۔ جہنم کے عذاب سے الگ جلائے جانے کی سزا کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے مظلوم لوگوں کو آگ کے گڑھے میں پھینک کر زندہ جلایا۔ غالباً یہ جہنم کی عام آگ سے مختلف اور اس سے زیادہ سخت کوئی اور آگ ہوگی جس میں وہ جلائے گئے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الانهار ذلك الفوز الكبير ان بطش ربك لشديد انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد۔ بخشنے والا سے کہہ کر یہ امید دلائی گی کہ کوئی اگر اپنے گناہوں سے باز آ کر توبہ کر لے تو اس کے دامن رحمت میں جگہ پا سکتا ہے۔ محبت کرنے والا کہہ کر یہ بتایا گیا کہ اس کو اپنی خلق سے عداوت نہیں کہ خام خواہ اس کو مبتلا عذاب کرے، بلکہ جس مخلوق کو اس نے پیدا کیا ہے وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور سزا صرف اس وقت دیتا ہے جب وہ سرکشی سے باز ہی نہ آئے۔ اور مالک عرش کہہ کر انسان کو یہ احساس دلایا گیا کہ سلطنت کائنات کا فرما روا، بادشاہ، مالک، شہنشاہ وہی ہے، اس سے سرکشی کرنے والا اس کی پکڑ سے بچ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور بزرگ و برتر کہہ کر انسان کو اس کمینہ پن پر متنبہ کیا گیا کہ وہ ایسی ہستی کے مقابلے میں گستاخی کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ اور آخری صفت یہ بیان کی گئی کہ وہ جو کچھ چاہے کر ڈالنے والا ہے، یعنی پوری کائنات میں کسی کی بھی یہ مجال، یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ جس کام کا ارادہ کرے اس میں وہ مانع و مزاحم یعنی رکاوٹ بن سکے۔ هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود۔ روئے سخن ان لوگوں کی طرف سے جو اپنے طاقتور جتھوں کے زام میں خدا کی زمین پر سرکشیاں کر رہے تھے، یعنی فرعون اور سمود کے گروہ۔ ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ کچھ تمہیں خبر بھی ہے کہ اس سے پہلے یعنی فرعون اور سمود کے جو گروہ تھے، جن لوگوں نے اپنے جتھوں کی طاقت کے بل پہ یہی سرکشیاں کی تھی، وہ کس انجام سے دوچار ہوئے۔ بل الذین کفروا فی تکذیب۔
واللہ من ورائہم محیط بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، مطلب یہ کہ اس قرآن کا لکھا انمٹ ہے، اٹل ہے، اللہ کی اس لوح محفوظ میں ثبت ہے جس کے اندر کوئی تبدیلی، کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ جو بات اس میں لکھ دی گئی ہے وہ پوری ہو کر رہنے والی ہے، تمام دنیا مل کر بھی اسے باطل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔